اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملٹی چینل میں ہم آپ کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے افراد جن کا نام حرف ایس سے شروع ہوتا ہے وہ کس شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، اور اس نام کے افراد کے لیے سال 2025 کیسا رہے گا، اور نام کا پہلا حرف شخصیت پر کیا اثر ڈالتا ہے، یا نام کے پہلے حرف سے انسان کے مزاج کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو حرف ایس نام سے شروع ہونے والے افراد کے لیے سال 2025 کے حوالے سے بہت اہم ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے سال 2025 میں ایس نام والے افراد کے لیے 4 سے 5 بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل بتائے ہیں۔ یہ عمل جن لوگوں کو بھی بتائے ہیں ان کی تمام پریشانیاں آسانیوں میں بدل گئی ہیں اور وہ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ اگر آپ کے آس پاس یا آپ کے بہن بھائیوں میں سے کسی کا نام حرف ایس سے شروع ہوتا ہے تو یہ ویڈیو ثواب کی نیت سے اس کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ ویڈیو اس کے لیے کسی تحفہ سے کم نہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میری دعا ہے کہ جو آنکھیں اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اللہ رب العالمین ان آنکھوں کو بیت اللہ شریف کی باادب حاضری اور مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، اور ان آنکھوں کو دلی خوشیاں اور تمام جائز دلی حاجات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا نصیب فرمائے، اور جو کان اس وقت میری آواز سماعت فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کانوں کو مسجد نبوی کی اذان سننا نصیب فرمائے، اور جو شخص یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک زندگی بھر اس کو کسی کا محتاج نہ کرے، اور دنیا جہان کی تمام خوشیاں، تمام راحتیں اور تمام آسانیاں نصیب فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم مبارک ہے کہ جہاں 40 افراد مل کر دعا کریں اور آمین کہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ آمین لکھیں گے اتنے زیادہ لوگ اس دعا میں شامل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کی دعا قبول ہو جائے، اور یہ ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے راحت و سکون کا سبب بن جائے۔ تو چلیے ناظرین، اب آپ کو ویڈیو کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ناظرین، ایسے افراد جن کا نام انگلش کے حرف ایس سے شروع ہوتا ہے، ایسے افراد بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہر کام کو الگ ہی انداز میں کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی باتیں اس انداز میں نہیں کہہ پاتے جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے، مطلب اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ اکثر انہیں دوسروں کو وہ بات سمجھانے میں مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں جہاں سے بھی جو بھی علم ملتا ہے یہ اسے حاصل کرنے سے بالکل نہیں چوکتے۔ یہ لوگ اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے
کچھ افراد کے لہجے میں بعض اوقات تھوڑا بہت سختی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، لیکن دل کے بہت مخلص ہوتے ہیں، اپنے کیریئر کے بارے میں کافی فکر مند ہوتے ہیں اور جس کام کو کرنے کی نیت کر لیں پھر اسے کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ جس سے بھی محبت کرتے ہیں بہت دل سے کرتے ہیں اور اپنی محبت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ان میں سے بعض افراد وقت کے ساتھ اپنی محبت اور ہمدردیاں بدل جاتے ہیں، لیکن جس وقت تک جس کے ساتھ رہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، دل سے اور انتہائی مخلص انداز میں کرتے ہیں، اور جب کسی بھی وجہ سے کسی شخص کو چھوڑ دیں تو بھی اس کا کوئی نقصان نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے راز کسی اور کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی اس نام کے لوگوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں یا ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس نام والے افراد کو بھلا نہیں پاتے، کیونکہ ان کی محبت اور یادوں میں ایک ایسی کشش اور مخلص پن ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ چاہ کر بھی ان کو بھلا نہیں پاتے اور ان کے ساتھ گزرے لمحات کو اپنی یادوں کے ساتھ سجا کر رکھتے ہیں۔ ایسے افراد خود اعتماد ہوتے ہیں اور اپنی محنت پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ اپنی منزل طے کر لیتے ہیں تو پھر اپنی محنت اور لگن سے اسے حاصل کر ہی لیتے ہیں، اور ایسے افراد سیدھی بات کہنے اور سننے کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنی شرطوں پر زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر کسی دوسرے کو اپنی زندگی میں مداخلت بالکل نہیں کرنے دیتے، اور عام طور پر یہ زیادہ دوست نہیں بناتے، لیکن جس سے بھی دوستی کر لیں پھر اسے دل سے نبھاتے ہیں۔ یہ ازدواجی زندگی میں اپنے ہم سفر سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی اپنے جیون ساتھی کا اعتماد حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ جتنی محبت یہ کرتے ہیں اس کا اظہار اپنے لائف پارٹنر سے نہیں کر پاتے، اسی لیے اکثر یہ پریشان بھی رہتے ہیں اور ان کا لائف پارٹنر ان سے ناراض بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ ناراضگی جدائی کی صورت بھی اختیار کر جاتی ہے۔ اس نام والے لوگ مشکل کے وقت میں دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون اور مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے افراد دوسروں کا درد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ خود سے جڑے کسی بھی رشتے کو دکھ تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ایک ساتھ مل کر اور خوش رہنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اپنے چھوٹے موٹے معاملات میں بھی ان سے مشورہ لیتے ہیں اور انصاف کے لیے ان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اچھے منصف ہوتے ہیں اور سمجھدار، ذہین، عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کسی روٹھے ہوئے کو منانے کا ہنر بھی بخوبی جانتے ہیں۔
ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جس محفل میں بھی قدم رکھتے ہیں لوگوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ ان کی شخصیت اتنی خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہے کہ ہر کوئی ان سے بات کرنا چاہتا ہے، اور ایس نام والی لڑکیاں خاص طور پر اتنی سخی دل کی مالک ہوتی ہیں کہ جب بھی ان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو یہ مہمانوں کی قدر اور ان کی خدمت کرنے والی ہوتی ہیں۔ چاہے گھر میں کھانے کے لیے اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ اپنے حصے کا کھانا تک مہمانوں اور ضرورت مند لوگوں کو کھلا دیتی ہیں۔ زندگی میں ضرورت مند لوگوں کی کافی مدد کرنے والی ہوتی ہیں۔ ناظرین، ایس نام والے افراد کل کی فکر چھوڑ کر اپنے آج کو ہی جینا پسند کرتے ہیں۔ ایس نام والے افراد رشتے نبھانے میں بہت بڑے دل والے ہوتے ہیں اور اپنے سے جڑے ہر رشتے کو بہت اچھے طریقے سے نبھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ جن رشتوں کے ساتھ یا جن لوگوں کے ساتھ بھی منسلک ہوتے ہیں ان کے ہر دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اور ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ ایس نام والے افراد بہت ہی صاف دل کے مالک ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی بات چھپانا یا گھما پھرا کر کہنا بالکل پسند نہیں ہوتا۔ یہ ہر بات منہ پر اور سیدھی کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر یہ سامنے والے لوگوں کو برے لگتے ہیں۔ ناظرین، ایس نام والے افراد کی ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی بات کو زیادہ وقت تک دل میں نہیں رکھ سکتے، جس کی وجہ سے اکثر یہ بات ان کے لیے پریشانی کا باعث بھی بنتی ہے، کیونکہ جو بات ان کے دل میں ہوتی ہے وہی ان کی زبان پر ہوتی ہے۔ ایسے افراد ایک بار جس سے بھی محبت کرتے ہیں تو بہت دل سے اس رشتے کو نبھاتے ہیں اور اپنی محبت کی بہت فکر کرتے ہیں، اور پیار میں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے پارٹنر کو ہمیشہ ہر دکھ اور پریشانی سے دور رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ان سے ہمیشہ اپنی خوشی کی بات شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، ایس نام والے افراد ہر کسی کے کام آنے والے ہوتے ہیں اور ہر کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، لیکن کبھی احسان نہیں جتاتے۔ ناظرین، ماہرین علم نجوم کے مطابق سال 2025 میں ایس نام والے افراد کے لیے ترقی کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا کورس یا تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ سال آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے، اور جو لوگ دوسرے ممالک میں جانے اور وہاں اپنی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اس سال کوشش کریں، اس بار انہیں کامیابی ملنے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ یہ سال نوکری اور بہتر زندگی اور پرکشش لائف سٹائل اپنانے کے لیے نئی سوچ اور نئے طریقہ کار آپ کی زندگی میں لائے گا۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت اور توجہ سے کام کریں گے تو یہ سال آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہونے والا ہے۔
اور اس سال آپ اپنے رشتوں کو کافی بہتر طریقے سے ساتھ لے کر چل پائیں گے۔ اس سال نوکری میں پروموشن ملے گا، اور اگر آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو ملنے کے چانس بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے گاہک آپ کے ساتھ منسلک رہیں گے، بلکہ نئے لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی یہ سال کافی بہتر رہے گا، اور لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ بھائی بہنوں کے ساتھ بھی رشتے بہتر ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ بھی کریں گے۔ پرانی سے پرانی رنجش بھی محبت میں بدل جائے گی، بس آپ کو تھوڑا فراخ دلی سے کام لینا ہوگا۔ شادی شدہ جوڑوں کے حساب سے یہ سال بہت خوشیوں بھرا ہوگا۔ صحت اور تعلیم دونوں کے حساب سے یہ سال اس نام والے افراد کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا، لیکن لاپرواہی بالکل ہی نہیں کرنا ہوگی۔ اس سال کے شروع کے مہینوں میں آپ کے لیے خوشخبری ہوگی۔ جو آپ کی خواہش ہے، جس کے لیے آپ دن رات محنت کرتے ہیں، وہ اس نئے سال کے پہلے مہینوں میں آپ کو ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ سال اس حساب سے بہت ہی زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے۔ آپ کے لیے رکاوٹیں دور ہوں گی اور نئے راستے کھلیں گے۔ سال 2025 میں جو شروع کے 6 مہینے ہیں، ان میں اس نام والے افراد کے لیے نوکریوں کے لیے بہت اچھے مواقع میسر ہوں گے، اور کاروبار میں ترقی ملے گی۔ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے۔ ناظرین، اس نام والے افراد کے لیے سال 2025 محبت اور پیار کے حوالے سے بہت یادگار رہنے والا ہے۔ آپ اس سال میں اپنے پارٹنر کو بہت اچھے طریقے سے اپنی محبت کا احساس کروا پائیں گے، اور اپنے پیار بھرے لمحوں کو جی بھر کر جئیں گے، اور اپنی خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بنائیں گے۔ اور سنگل لوگوں کے لیے بھی یہ سال بہت اچھا رہے گا، اور جن لوگوں کو سچے ہم سفر کی تلاش ہے، اس سال وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور ایک اچھا پارٹنر اور شادی کے چانس بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ اس نام والے افراد اور شادی شدہ جوڑوں کے لیے بھی یہ سال بہت خوشیوں بھرا ثابت ہونے والا ہے۔ شادی شدہ زندگی اور ازدواجی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزرے گی، اور شادی شدہ جوڑوں میں جو ناراضگی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر سے نئے سرے سے زندگی کی شروعات کریں گے۔ بس صرف آپ نے اپنی انا کو ختم کرنا ہے، کیونکہ انا رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے، اور قیمتی سے قیمتی اور محبت بھرے رشتوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ کہ پہلے وہ منائے گا، میں نہیں مناؤں گا، پچھلی بار بھی میں نے ہی منایا تھا۔ کیونکہ شادی شدہ زندگی نام ہی سمجھوتے کا ہے، ایک دوسرے کی مان اور منا کر چلنے کا ہے۔ کل ملا کر یہ سال محبت اور خوشیوں کا سال ہوگا۔ اس نام والے افراد کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے
یہ سال بہت بہتر ثابت ہوگا اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت بہترین ثابت ہوگا۔ ملک میں اور بیرون ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میسر ہوں گے، اور اگر اس سال ایس نام والے افراد دل سے محنت کریں گے تو ان کی پوزیشن امتحانات میں واضح رہے گی اور وہ اپنی کلاس میں اور حلقہ احباب میں نمایاں رہیں گے، لیکن انہیں پہلے سے بھی زیادہ توجہ اور محنت کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اس سال ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی محنت کسی بھی طریقے سے ضائع ہوگی۔ اس لیے ایس نام والے اسٹوڈنٹس اس سال جی بھر کر شروع سے ہی محنت کریں اور اپنی منزل پر توجہ رکھیں۔ اس سال ایس نام والے افراد کو کاروبار میں بھی ترقی ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس سال آپ کو نئے طریقوں سے اپنے کیریئر کو آگے لے کر چلنا ہوگا۔ بے شک آپ کو منزل پانے میں مشکل پیش آئے، لیکن کامیابی اس سال آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اگر آپ ساتھ نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں اور اللہ رب العالمین سے اپنی کامیابی و کامرانی کی دعا کرتے رہیں تو کریم مالک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کی آپ کو خواہش ہے، لیکن اس کا ذریعہ نماز کا اہتمام ہے۔ ناظرین، اس سال کاروبار میں ترقی ملنے کے چانس بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سال آپ کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہونے والا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے جائیں اور اپنے آس پاس غریب اور مستحق لوگوں پر بھی خرچ کرتے جائیں۔ بے شک آپ کے پاس زیادہ خرچ کرنے کے لیے دولت نہ ہو تو خلوص سے کم خرچ میں سے بھی اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں۔ اس میں سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں میں سفید پوش لوگوں کو دیں۔ پیشہ وارانہ فقیروں اور مانگنے والوں کو روز روز تھوڑے بہت پیسے دینے کی بجائے مہینے بعد اپنے کسی غریب بہن بھائی کو انہی پیسوں سے گھی، چینی یا امدادی صورت میں تعاون کر دیں اور دکھاوے سے بچیں۔ صرف اور صرف اس کا مقصد اپنے کریم مالک کی رضا کا حصول رکھیں۔ یہ آپ کے لیے دنیا و آخرت میں نفع بخش ہوگا۔ پیشہ وارانہ اور فقیر لوگ آپ کو ہمیشہ مانگتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم انہیں بس تھوڑا بہت ہی دیتے ہیں، تو اگر آپ وہی تھوڑا بہت بھی جمع کریں تو ایک مہینے کے بعد آپ کسی اپنے رشتہ دار، کسی سفید پوش ہمسائے یا پڑوسی کو تقریباً 1 ماہ کا راشن دے سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نہیں تو کم سے کم اگر انہیں آپ 1 وقت کا کھانا بھی دے دیں گے تو ان کی ضرورت پوری ہوگی اور وہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہوگا، اور جو پیشہ وارانہ ہے وہ آپ کو پھر سے ہمیشہ مانگتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ جتنی بھی آپ کی ہمت ہو آپ اپنے رشتہ داروں میں سے سب سے پہلے غریب اور مستحق تلاش کریں۔ آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے، اور اگر آپ کے رشتہ داروں میں نہیں ہیں تو پھر آپ کو اپنے پڑوس میں
یا آس پاس کافی سارے ضرورت مند اور مستحق لوگ نظر آئیں گے تو آپ ان کی مدد کر کے اپنے لیے نیکیاں اور آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ میری سوچ ہے اور اکثر میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں اپنے آس پاس کہ جو اتنے مستحق ہوتے ہیں اور اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر میرا دل رونے لگتا ہے اور اکثر میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ کاش میں ان کی مدد کر سکتا۔ جتنا ہو سکتا ہے الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ زندگی میں جہاں بھی کوئی مستحق نظر آئے یا ہمارے رشتہ داروں میں اور پڑوسیوں میں، ہماری زندگی میں جہاں بھی کوئی مجھے ضرورت مند نظر آئے میں اس کی مدد کر سکوں۔ اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں اپنے آس پاس کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں اور اس کی زندگی سے واقف ہوتا ہوں تو بس رو لیتا ہوں اور دل خون کے آنسو روتا ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ بس ایسا دل ہے کہ کئی دن تک دل پہ بوجھ رہتا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اپنی ہمت سے بڑھ کر تعاون بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی دل میں ارمان رہتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ اتنا تعاون کر سکتا کہ ان کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے گھروں میں 3 لوگ معذور ہیں اور نوبت فاقوں تک ہے، کئی دن تک چولہا نہیں جلتا، اور اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہے کہ اس نے درد رکھنے والا دل اور دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میرا کریم مالک مجھے اتنے وسائل بھی دے گا کہ میں ان تمام ضرورت مندوں کی دل کھول کر مدد کر سکوں۔ الحمدللہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں جب بھی کہیں کسی سفر میں ہوتا ہوں یا مجھے کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی ایسا ضرورت مند شخص نظر آتا ہے تو میں کچھ سوچے سمجھے بغیر جو بھی میرے پاس کچھ ہو میں اس کو دے دیتا ہوں، اور واپسی پر میرے آنے کے لیے بھی مجھے کافی ساری مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس دنیا میں بھی مجھے اس نیکی کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی۔ آپ کو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی دوسروں کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جب زیادہ پیسے ہوں گے تب ہی ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے دولت کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ دل کا سخی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بہت کم استطاعت رکھتے ہیں تو آپ اس حساب سے مہینہ یا 1.5 مہینہ یا 2 مہینے تک کچھ تھوڑی رقم اکٹھی کر کے کسی سفید پوش یا کسی مستحق شخص کو دے کر اپنے لیے سرمایہ آخرت بنا سکتے ہیں۔ میری دعاؤں میں جو سب سے بڑی دعا ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں تیری مخلوق کی خدمت کر سکوں۔ میرے پاس اتنے وسائل ہوں کہ میں جہاں بھی کوئی ایسا مستحق دیکھوں تو جس طرح میرا دل ہے میں اسی طرح اس کی مدد کر سکوں۔
تو آپ نے بھی اس نیک کام میں میرے لیے دعا کرنی ہے، اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے دی گئی ایک ایک چیز مستحق لوگوں تک ضرور پہنچے گی اور آپ کے لیے سرمایہ آخرت بنے گی، اور دنیا میں بھی آپ کے لیے راحت اور چین اور سکون کا سبب بنے گی۔ میرے ساتھ رابطہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ رابطہ کروں گا۔ تو چلیے ناظرین، اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو 4 سے 5 ایسے وظائف بتائیں گے، ایسے عمل بتائیں گے کہ ان میں سے جو بھی عمل آپ کو آسان لگے یا آپ آسانی سے کر سکیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام بگڑے کام سنورنے لگیں گے، اور ہر کام میں آپ کو کامیابی و کامرانی ملے گی۔ بس آپ نے ان وظائف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظائف ہیں جو کہ خاص طور پر ایس نام والے افراد نے زندگی میں جب بھی یہ عمل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خاص کرم کیا ہے۔ یہ وظائف دوسرے نام والے لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایس نام والے لوگوں کے لیے یہ وظائف بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا دن میں جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ نے ایک تسبیح اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، جتنی بھی مشکلات ہوں گی، جو بھی پریشانی ہوگی، اس وظیفہ کی برکت سے تمام حاجات پوری ہو جائیں گی اور تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو دوسرا عمل بتاتے ہیں، اور یہ عمل صرف سال 2025 کے لیے نہیں بلکہ آپ 2025 سے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ پوری زندگی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی آسانیوں میں بدل جائے گی، اور یہ بہت ہی قیمتی عمل ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا اللہ یا صبور یا سلام، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں۔ تو آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوگی، اور ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوگی۔ ناظرین، یہ عمل میں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بتایا، اور جس نے بھی یہ عمل کیا اس نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اس لیے اس عمل کو تمام افراد یعنی ہر نام والے افراد بھی کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر ایس نام والے افراد کے لیے
یہ عمل بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ ناظرین، ایسے نام کے افراد اپنے سیدھے ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ میں تیسری انگلی یعنی جو چھوٹی انگلی کے ساتھ تھوڑی سی بڑی انگلی ہوتی ہے، اس میں سنت کی نیت سے عقیق پتھر پہن لیں تو زندگی میں جو بھی بڑا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، ایسے نام کے افراد کے لیے ایک اور بہت ہی فائدہ مند عمل یہ ہے کہ ایسے افراد جن کا نام حرف ایس سے شروع ہوتا ہے، اگر وہ پیر والے دن یعنی سوموار والے دن کسی سبز چیز کا صدقہ دیں تو ترقی اور کامیابی ان کا مقدر بن جائے گی۔ یہ خود حیران ہو جائیں گے کہ آخر اتنی تبدیلی آئی کہاں سے، اور یہاں پر سبز چیزوں سے مراد سبزیاں اور سبز فروٹ وغیرہ ہیں۔ بس آپ نے دن کا خیال رکھنا ہے کہ پیر والا دن ہو اور سبز چیز کا آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ صدقہ کرنے سے آپ کی تمام مصیبتیں اور دکھ اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ ناظرین، ایسے نام والے لوگوں میں زیادہ تر بلڈ پریشر اور شوگر جیسی موذی امراض کو دیکھا گیا ہے، اس لیے آپ نے اس پریشانی سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر بغیر گنتی کیے یا اللہ یا قوی پڑھنا ہے، اور جتنی مرتبہ بھی آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اس کو گننا نہیں ہے، یعنی بغیر گنے آپ نے دل پر ہاتھ رکھ کر یا اللہ یا قوی پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ ان موذی امراض سے محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ کو ان میں سے کوئی مرض لاحق ہے تو اس سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، ایسے نام والے افراد کے لیے ایک بہت ہی قیمتی عمل یہ بھی ہے کہ آپ نے ہر وقت باوضو رہنا ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور دوسرا آپ نے چلتے پھرتے یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ آپ نے اللہ کریم کے یہ تین نام چلتے پھرتے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان اعمال کی برکت سے آپ کی زندگی میں رونق ہی رونق ہوگی، جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوگا، اور تمام مشکلات دور ہوں گی اور خوشیاں نصیب ہوں گی۔ ناظرین، میں نے آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتایا ہے کہ اگر آپ جتنی خوشیاں دوسروں کے لیے پیدا کریں گے، جتنی آسانیاں پیدا کریں گے، جتنی دوسرے لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے، جتنا ان کے بارے میں آپ بہتر اور ان کے حق میں آپ اچھا سوچیں گے، انشاءاللہ تعالی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی بانٹیں گے گھوم پھر کے آپ کو وہی ملے گا۔ اگر آپ خوشیاں بانٹیں گے تو آپ کو خوشیاں ملیں گی، اگر آپ دولت بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مزید اضافہ کریں گے، اور اگر آپ کسی کے لیے راحت اور آسانی کا سامان مہیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نفع ملے گا۔ تو آپ خود بھی اپنے آس پاس کے لوگوں سے تعاون کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ان کو سہارا دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں
تو انشاءاللہ تعالی آپ کا دیا ہوا وقت اور آپ کی دی ہوئی امانتیں حقدار اور مستحق لوگوں تک پہنچیں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کسی بھی نام کے بارے میں اور نام کے پہلے حرف سے شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت جلد ویڈیو بنا دی جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔